کیا پریشانی ہے, کیا مشکل درپیش ہے؟ اما سوال نہ کریں, جلدی سے بتائیں. کل نہیں, پہلے مسئلہ بتاؤ. اما مسئلہ یہ ہے, جنگ کر رہا تھا, جنگ کرتے کرتے خیال آیا میں علی کی اولاد ہوں, میرے وار میں کمال یہ ہونا چاہیے کہ 2 حصوں میں بٹے. اما میں نے وار کیا, اما 2 حصوں میں بٹ گیا, اما مگر گوشت کا ٹکڑا چھوڑا رہ گیا. ارے خدا نہ توجہ فرمائیے گا, گوشت کا ٹکڑا جڑا رہ گیا. اما نے کہا بیٹھ جاؤ, داستان سناتی ہوں. اب داستان سنے اور پورا مجمع میرے ساتھ جڑے گا. کب بیٹا ہوا یوں تھا کہ آپ صحن خانہ میں آرام فرما رہے تھے, میں مصروف عبادت ہو گئی. اتنے میں آپ نے بھوک کے مارے رونا شروع کیا. ادھر سے کافرہ عورت گزر رہی تھی, وہ آپ کو روتا ہوا دیکھ نہ سکی. اس نے آپ کو آغوش میں اٹھایا, آغوش میں اٹھا کے دودھ پلا دیا. میں نماز مکمل کر کے آئے تو میں نے دیکھا دودھ پلا کے جا رہی تھی. میں فوراً قریب آئی, میں نے آپ کے دہن سے دودھ بہتا ہوا دیکھا. میں نے دیکھا عورت کافرہ تھی. میں نے فوراً بچے کے قدموں کو پکڑا, یعنی تمہارے پیروں کو پکڑا, الٹا لٹکایا, کمر پر مار مار کے الٹی کرا دی. نہیں توجہ کر رہا, کمر پر مار مار کے الٹی کرا دی. ہو سکتا ہے بیٹا 1-2 قطرے اونچے رہ گئے ہو. سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. ہو سکتا ہے بیٹا 1-2 قطرے الجھے رہ گئے ہو, ان کا یہ اثر ہے. اور آسان کروں, ایران کے ایک بادشاہ نے عالم سے کہا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, میں نہ جانے کیسا کیسا کھاتا ہوں, مگر آپ میرا بیٹا دیکھیں متقی, پرہیزگار, نمازی, عبادت گزار. آپ عالم ہیں, آپ متقی ہیں, آپ پرہیزگار ہیں, آپ کا بیٹا نماز پڑھتا. سلامت رہا آپ کا سناٹا. کہ جس دن قدرت نے تیرے گھر تیرے بیٹے کو قرار دیا, اس دن تو جیسے کی دعوت وہ جیسے کے گھر تھی. خدا را توجہ فرمائیے گا. آخری آدمی کا جملہ رہے گا نہ جائے, اگر نہ آئے گا چلا گیا تو افسوس ہوگا. اور جس دن قدرت نے میرے گھر میرے بیٹے کو قرار دیا, میری دعوت تو جیسے کے گھر تھی. جس دن قدرت نے تیرے گھر تیرے بیٹے کو قرار دیا, تیری دعوت مجھ جیسے جیسے تم جیسے صحیح. آؤ لقموں پہ فیصلہ کر لو, آؤ ٹکڑوں میں فیصلہ کر لو. کتنے طیب ٹکڑے تھے جو ابو طالب نے محمد کو کھلائے. بیٹی ہوئی تو فاطمہ جیسی, بیٹی ہوئی تو مرتضی طہارت, بیٹی ہوئی تو محور عصمت. ارے کتنے طیب اور طاہر لقمے تھے جو ابو طالب نے علی کو کھلائے کہ بیٹے ہوئے تو حسن و حسین. ویسا اثر آئے گا اگر یہاں سے حلال اترا. خون بنتا ہے, خون اپنی تاثیر دکھاتا ہے. سن لیا آپ نے, جڑ گیا. اب کرو طیب کا ترجمہ. ابھی طیب کا ترجمہ کہاں ہوا ہے, یہ تو جوڑ رہا تھا. طیب کا ترجمہ, طیب مانے پاک اپنی جگہ ہے, لغت میں ہے. طیب مانے خوشبودار, لغت میں ہے, میں نے پڑھا. مگر ایک بڑا خوبصورت معنی ہے. طیب مانے پاک ہے, مان لیا ہے. قرآن نے کہا حلال کھاؤ, اور شرط دوم یہ ہے کہ طیب ہو. طیب مانے پاک, تو جو چیز حلال ہوگی وہ آلریڈی پاک ہے. ہائے میں اس خدا را ننھا سا طالب علم ہوں, میری مجبوری یہ ہے کہ میں تبصرہ پڑھتا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں تبصرہ کرتا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں تجزیہ کرتا ہوں. میں پڑھ کے چلے جاؤں. آپ کا یہ حق ہے قبائل والوں, آپ کا یہ حق ہے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کسی بات سے, آپ ہم سے پوچھیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ حق ہے, لیکن میرا یہ حق ہے کہ اگر مطمئن ہے تو بتائیے تاکہ مطمئن ہے. اب جملہ سنیے گا, پورے مسئلے کی توجہ. جو چیز حلال ہے, جسے قرآن نے حلال کر دیا, وہ آلریڈی پاک ہے. نہیں غور کیا ابھی آپ نے, اور آسان کر دو. ہر وہ چیز
جملے سے بڑا فضائل کوئی نہیں، اور اس جملے سے بڑا میری نظر میں ابھی تک کی تقریر میں نہیں کہ طیب، طیب مطلب ہر وہ چیز جو ان سے منسوب ہو جائے وہ طیب ہے۔ طیب کا مطلب آپ طیب ہے، مطلب محب اہل بیت طیب۔ میں نے طیب کا آسان ترجمہ کیا ہے، اہل بیت سے منسوب ہو گیا، طیب ہو گیا، مطلب آپ محب اہل بیت ہے، طیب ہے۔ اب پڑھو قرآن کی آیت کا طیب مرد طیب عورتوں کے لیے نہیں غور کر رہا، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، اور نوجوانوں جب رشتے کے لیے گھر والوں کو بھیج رہا تو کچھ اور نہ دیکھ رہا، بس یہ دیکھ رہا آنے والی لڑکی محب اہل بیت ہو۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو اتنا پتا طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب میں نے آیت اللہ کلام پاسی کی کتاب پڑھی تو اس میں فقرہ ملا، اس میں فقرہ لکھا ہے، رسول نے فرمایا ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے۔ آسان کروں کہ بہادر خاندان تلاش کرو۔ ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے بہادر خاندان تلاش کرو، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ شیر مادر کا اثر کیا ہے، شیر مادر کا اثر کیا ہے، جانتے ہو کیا اثر ہے؟ اسی جنگ میں جب محمد حنفیہ نے جنگ کی اور پوچھا بابا میں کیسے لڑا اور آپ کیسے لڑے، تو علی نے ایک ہی جملہ کہا تھا، محمد حنفیہ تم ایسے لڑے جیسے تمہارا بابا لڑتا ہے، میں ایسے لڑا جیسے میرا بابا لڑتا تھا۔ میں ایسے لڑا جیسے میرا بابا لڑتا۔ ایسے ماحول میں علی نے کہا کہ بہادر خاندان تلاش کرو، کیوں؟ تاکہ حسین کے کام آئے، ختم ہو گئی جملہ آخری، تاکہ حسین کے کام آئے، حسین کے کام آئے۔ علی کائنات کو بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین کے کام وہی آ سکتا ہے جو بہادر ماں کا بیٹا ہو، ہر بزدل اور ہر خیرہ حسین کے کام آ بھی نہیں سکتا۔ بات مکمل ہو گئی، اگر حسین کے کام کوئی آ سکتا ہے تو فقط اور فقط وہ کام آ سکتا ہے کہ جو مکمل اختیار رکھتا ہو، اور بہادری اور شجاع ایک لفظ الگ ہے، مگر جملہ ختم کر رہا ہوں۔ شجاع کا مطلب بہادری نہیں، شجاع کا مطلب حملے کرنا نہیں، شجاع کا اجرک والا صحرا، مظلوم کربلا کے آپ دو مجلسوں میں مزاج سمجھ گئے ہوں گے نا۔ ایک بات جملہ پڑھتا ہوں، ایسے ہی مسائل سنتے چلے جاؤ، اگر کسی منزل پر ہو نہ آ جائے تو تڑپ جاؤ گے اور سنو گے۔ عباس کی سستی کا نام ہے، ایک جملہ اور سنو، عباس اس کا نام ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے جس پر حسین کو بے انتہا اعتبار تھا، اتنا اعتبار تھا کہ ورود کربلا کے بعد جناب زینب بار بار پوچھتی تھی بھیا ہمارے پردے سلامت ہے نا، ہمارے پردے سلامت ہے نا، ہمارے پردے سلامت ہے نا۔ حسین نے عباس کا علم زینب کے خیمے کے سامنے لگا دیا اور لگا کر کہا جب تک یہ علم یہاں ہے آپ کا پردہ سلامت ہے، جس دن یہ علم یہاں سے ہٹا خدا جانے کہ پھر کیا ہوگا۔ 10 محرم کو علم عباس نے اٹھایا، رخصت ہونے لگے، طرف کے زینب نے تمام بیویوں کو بلایا، اے بیویوں میں چادروں کی ضمانت واپس لے لیتی ہوں، اس لیے کہ میری چادر کا ضامن چاہ رہا ہے۔ سوریہ مسایا عباس کربلا میں آ گئے، بازو عباس کے قلم ہو گئے، شہادت نہیں پڑھنے کا سی ایک جملہ کہنا ہے، عباس کی تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، گزر گئی کربلا، ہو گئی مصیبت، چلے گئے قیدی، بن گئی ہاتھوں میں رسیاں، قید ہو کر جا رہے ہیں، زندان میں پہنچ گئے، زندان میں ہے، جملہ قیامت کا ہے، سمجھ گئے تو عزیزوں بہت ہو گئے۔ جب سمجھنا عباس اس قویجو جسہ کا نام ہے، جو گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، پیر زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، مگر زینب جب 40 کر کے کربلا آئی
کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت رولا تو چیخ آواز میں رولا. ارے وہ امام سجاد فرماتے اگر ہم سسکیوز چھوڑنا سنو گے زینب کو جب قبر عباس میں لا کے کھڑا کیا زینب نے سجاد سے پوچھا بیٹا عباس کے قبر کہاں ہے؟ ابو بھی ہمارا یہ قبر ہے کہیں دنیا سے کام چہرے ہمارا چہرے آتی ہے ابو بھی ہمارا جنازے کو مسلح کیا. غازی عباس کے مسائل پڑھے رات میں میرا مولا خواب میں آ گیا کہ تم نے میرے مسائل پڑھے مولا پڑھا تو ہے کیا سر میں خود لگا اور کیا پڑھا آنکھ میں تیر لگا اور کیا پڑھا آنسو قلم ہو گئے اور کیا پڑھا سینے کا تیر لگا یہ روایت ہے اور کیا پڑھا اور سب بتا چکے کہ تم نے مصیبت نہیں پڑھی پشت فرس سے جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. ارے میرے سینے میں بھی دیوتا میری پریشانی پا میں دیوتا ہاتھ میرے اٹھے رہی اللہ جانے بعد زمین پر کیسے آئے مگر عزیز مفاقر رجدان میں جا کے مرسیہ بھرے رہا آپ کو مرسیہ مل جائے گا. جب یہ کافرہ مدینے میں پہنچا اور منادی نے نگاہ دی اللہ قتل حسین بے کربلا اللہ صلح الحسین بے کربلا تو ام البنین سے کا سہارا لے کے آئی اور آ کر یہ بتا آ
سے ابلا خون کا دھارا، حلق سے ابلا خون کا دھارا، آدھا نے بھی اشک بہائے، آدھا نے بھی اشک بہائے، چاہے زمن کے صبر کے عادی، اس ڈر سے میت دفنا دی، اس ڈر سے میت دفنا دی،